ایک جگہ ایسی ہے جہاں پورے قرآن کو محکم کہا گیا ہے، سارا قرآن ہی محکم احکمت آیات ہو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ تو یہ قرآن مجید سارے کا سارا محکم ہے، یہاں تو محکم بھی ہے اور متشابہ بھی ہے، اس کی تقسیم ہوئی اور قرآن مجید سارے کے سارے کو محکم جو ہے نا وہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ سورہ ہود ہے، یعنی اسلام اور کتاب حکمت آیات ثم فصلت، اور حکیم کا معنی بھی یہ ہے کہ محکم، حکیم کا معنی بھی محکم ہے کہ یہ قرآن مجید حکیم ہے یعنی محکم ہے۔ تو اس یہاں محکم کا معنی کیا ہے؟ متقن، مضبوط، یعنی اس کے اندر کوئی بیان کی کمزوری نہیں، بیان کی کمزوری نہیں ہے بلکہ بڑا مضبوط اور پختہ بیان ہے اور مدلل بیان ہے، اور اس کے اندر کہیں جو آگے جو وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پھسپھسا ہو جائے، بلکہ اس کے اندر احکام پایا جاتا ہے۔ تو یہ سارے قرآن مجید کا وصف بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید سارے کو ایک جگہ کے اوپر متشابہ بھی قرار دیا ہے۔ اللہ نزل احسن حدیثی کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، سارے قرآن کو محکم بھی قرار دیا اور سارے قرآن کو متشابہ بھی قرار دیا، اور یہاں کچھ کو محکم اور کچھ کو متشابہ قرار دیا۔ تو یہاں جو ہے محکم اور متشابہ، یہ محکم دلالت کے اعتبار سے جو واضح ہے، اپنے معنی اور مفہوم پر دلالت کرنے کے اعتبار سے بین اور روشن ہے، یہ کچھ آیات ہیں جو ام الکتاب ہے، اور کچھ متشابہات ہیں جو کہ ان کے روشنی میں سمجھنی چاہیے، لیکن سارا قرآن متشابہ ہے، فصاحت میں، بلاغت میں، اعجاز میں، قوت تاثیر میں، اور اپنے اسلوب میں، اپنے نظم میں۔ یہ نہیں کہ ایک جگہ تو بہت اعلیٰ درجے کا کلام ہے اور بعض جگہ درمیانے درجے کا ہے اور بعض جگہ بس گزارا ہی ہے، نہیں۔ انسانوں کا ایسے ہوتا ہے نا، کوئی شعر تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پورا شعر جو ہے وہ لوگوں کی زبان کے اوپر ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس جیسا شعر کسی نے نہیں کہا، اور بعض شعر جو ہے وہ صرف بھٹی کے ہوتے ہیں۔ یہ انسانوں کا معاملہ ہے۔ بعض خطبے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک خطبہ جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس جیسا کسی نے خطبہ نہیں دیا، لیکن سارے خطبے ایسے ہیں، ایسا نہیں۔ قرآن مجید ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی چیز جو ہے وہ کمزور ہو، کوئی چیز جو ہے وہ بڑی اعلیٰ درجے کی ہو، کوئی درمیانے درجے کی ہو، نہیں۔ فصاحت و بلاغت میں اور تاثیر کے اندر اور اپنی جو صفت اعجاز ہے اس کے اندر سارا قرآن ہی موجود ہے، اس لحاظ سے یہ متشابہ ہے۔ تو یہ شیخ شنقیطی رحمۃ اللہ نے بھی ذکر کیا اور انہوں نے بھی ذکر کیا، تو جہاں پورے قرآن کو محکم کہا گیا یا پورے قرآن کو متشابہ کہا گیا وہاں اور مفہوم ہے، اور یہاں جو اس کا فرق کیا گیا یہاں اور مفہوم ہے۔ تو جمہور جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ محکم اس آیت کو کہا جاتا ہے جو بدیہیات کے اوپر مشتمل ہے، جہاں بدیہیات چیزیں بیان کی گئی، جیسا قرآن مجید نے کہا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ بدیہی چیز ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا کوئی بنانے والے کے بغیر کوئی چیز بن گئی ہے؟ اب بداہتاً یہ چیز ثابت ہے کہ کسی بنانے والے کے بغیر کوئی چیز نہیں بنتی۔ کوئی بھی انسان سوچے کہ یہ گلاس اپنے آپ بنا، اپنے آپ کو چیز بن سکتی؟ کسی نے بنایا تو بنے، اپنے آپ کیوں بن گیا؟ لیکن دیکھو انسانوں کی عقل، اس کو تو کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ نہیں بن سکتا، لیکن یہ کائنات کہتے ہیں کہ خود بنے۔ ام هم الخالقون، یہ بنانے والے، یہ بنانے والے، میں نے اپنے آپ کو بنایا یا میرے ماں باپ نے مجھے بنایا؟ نہیں، ہر ایک جانتا ہے کہ نہ میں نے بنایا ہے نہ میں کسی بنانے والے کے بغیر بنا ہوں، پھر کون ہے بنانے والا؟ جب یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، تو پھر کوئی ہے نا بنانے والا، اور وہ کون ہے؟ هل من خالق غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی ہے؟ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو وهو علی کل شیء وکیل۔ سورہ نام میں، سورہ مومن میں، اور سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے جو ہے نا جہاں اپنی خالقیت کا ذکر فرمایا، اپنی صفات ذکر فرما کر یہ بتایا کہ یہ ہے خالق، یہ ہے خالق تمہارا۔ تو یہ بدیہی چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ 2 اور 2 4 کی طرح، اور
یہ سفید ہے اور یہ کالا ہے، جس طرح انسان کو اس چیزوں کا پتہ ہے کہ یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک چیز ایک وقت میں کالی بھی اور سفید بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتی، یہ بھی ایک چیز ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ بھی محکمات میں آتی ہیں، اور اس طرح کی چیزیں جن کے اندر بالکل وضاحت کے ساتھ مدعا بیان کر دیا گیا ہے، کوئی غموض اور خفا نہیں، کوئی ابہام اور التباس نہیں، وہ بھی